سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آج سے انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کے سبق شروع کریں گے۔ نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم عربک کے الفابیٹس کے بارے میں جان لیں کہ حروف تہجی جن کو بولتے ہیں تو یہ 29 حروف تہجی ہیں، جن میں سے 28 جو ہیں وہ ان کی آواز ہوتی ہے اور ٹوٹل جو ہیں یہ 29 ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ الف سے شروع کریں گے۔ تو قاعدہ کو شروع کرنے سے پہلے میں نے کوشش کی ہے کہ جو جتنے بھی یہ عربک کے حروف ہیں، عربی حروف ہیں، ان کو ہے وہ ود مخارج اور صفات کے جو ہے آپ کو پڑھاؤں، تاکہ جو بھی حرف ہم پڑھیں اس حرف کے اندر اس کا مخرج کیا ہے، یعنی کہ مخرج سے مراد کہ اس حرف کی جو آواز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے منہ کے اندر سے، اور اس کے علاوہ اس حرف کے اندر جو صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو وہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر اب اس کو پڑھاؤں آپ کو، تاکہ ساتھ میں ہمارا جو پروننسیشن ہے ان حروف کی وہ بھی اچھی ہو جائے، اور مخرج کا بھی ہمیں پتہ چل جائے اور صفات کا بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو الف کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں، تو جب ہمیں اس کا مخرج پتہ ہوگا تو اس کی آواز بھی آسانی سے ہم سمجھ کر پڑھ سکیں گے۔ تو الف کی آواز جوف دہن سے آتی ہے، یعنی کہ جوف دہن منہ کے اندر کا یہ جو خالی حصہ ہے یہاں سے جوف دہن ہے، اور یہ الف مدہ کا مخرج ہے۔ الف مدہ سے مراد کہ وہ الف کہ جس الف سے پہلے زبر ہو، جب الف سے پہلے زبر آ جائے اس کو الف مدہ بولتے ہیں، اور وہ جوف دہن کا مخرج ہے۔ تو اس لیے یہاں جب ہم پڑھیں گے با الف زبر با، تو دیکھیں منہ کھل رہا ہے، یہاں ہونٹ بھی آپ دیکھیں منہ کھل رہا ہے، اور آواز جوف دہان سے اس جگہ سے آواز باہر آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی الف ہے۔ جب ہم بولتے ہیں الف تو یہ اس کا نام ہے، اور جو اس کی آواز ہے وہ منہ کھول کر پڑھی جاتی ہے۔ جو اس کا نام ہے وہ ہے الف۔ الف جب میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے بعد اس کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو اس کی آواز اچھے سے آ جائے۔ الف الف الف۔ اور جب ہم اس کی آواز جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کیسے آئے گی؟ با، منہ کھول کے پڑھیں گے جوف دہن، با با۔ مخرج کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اب رائٹ سائڈ پہ یہ الف لکھے ہوئے ہیں، ایک الف کے اوپر زبر ہے، ایک کے نیچے زیر ہے، ایک کے اوپر پیش ہے، اور ایک کے اوپر جزم ہے۔ تو یہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آتے ہیں یا پھر جزم، تو اس وقت اس کو ہم الف نہیں بولیں گے بلکہ اس وقت وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آئے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ کا جو مخرج ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور الف کے اندر جو صفات ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت جہر ہے۔ جہر کی صفت جو ہوتی ہے اس صفات کا تو ویسے میں نے پورا ایک کورس الگ سے بھی بنایا ہے، مخارج کا بھی بنایا ہے۔ تو کیونکہ نورانی قاعدہ ہم باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ عربی کے جو حروف ہیں ان کو سیکھنا ود مخارج اور صفات بہت ضروری ہے۔ تو کیونکہ اب ہم ان کی پروننسیشن پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے کوشش کی کہ مخرج کا بھی آپ کو بتاؤں، اس حرف کا جو مخرج ہے اور اس حرف کے اندر جو صفات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ایک جگہ کے اوپر بتا دوں۔ تو اب جو پہلی صفت ہے الف کے اندر وہ صفت جہر ہے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم پڑھیں گے الف، سانس بند ہو جاتا ہے الف۔ اور رخاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز
جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اس کے اندر جو آواز ہے، سانس کی بات نہیں کر رہا، آواز کی بات کر رہے ہیں۔ رخاوت کا مطلب ہوتا ہے نرمی، مطلب کہ نرمی میں آواز وہ جاری رہتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں با، دیکھیں جب جوف دہن سے آواز نکلے گی تو آواز جاری رہے گی، با، تو یہ رخاوت والی صفت ہوگی۔ استفال کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھتے ہیں، یعنی الف کو ویسے تو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور باریک بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الف کو جب کون سی کنڈیشن آ رہی ہے اور کب موٹا پڑھیں گے کب باریک پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، آگے والے لیسنز پہ جائیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا۔ ابھی استفال والی صفت اس حوالے سے ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اگر الف سے پہلے والا اگر حرف موٹا ہے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف کے حرف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے با ہے اور با کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اس لیے اس کے اندر صفت استفال یہاں پر ہے، تو پڑھیں گے با، آسانی کے ساتھ پڑھیں گے، کوئی اس میں موٹا نہیں کریں گے۔ انفتاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ حرف پڑھتے ہیں تو اس میں منہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ با مطلب کہ زبان تالو سے جدا رہتی ہے، تو یہاں پر آپ زبان دیکھیں، یہ زبان ہے اور یہ تالو ہے، تو زبان تالو سے جدا ہے، منہ کھل رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر صفت انفتاح ہے۔ با اور اسمات اس کے اندر ہے کہ صفات، یعنی کہ الف جو ہے اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر صفت اسمات پائی جاتی ہے۔ صفت اسمات جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر گرامر کے رولز کے حوالے سے سمجھی جاتی ہے، تجوید کے حوالے سے اس کا اتنا کچھ زیادہ وہ اثر نہیں ہے۔ تو یہ تو الف کے حوالے سے تھا، کوشش کی ہے کہ اس کا مخرج بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے اندر جو صفات ہیں ان کا بھی بتا دیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے والے جو حروف ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر با پڑھیں گے، اور با کے اندر کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی صفتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔